تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے. بالکل بہتر نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے کر رہے تھے نا, تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو. اللہ خوش نہیں ہو. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو. ایک تیر سے 2 شکار. یہاں ایک اور ٹیکنیکل غلطی, قربانی کے گوشت کے بارے میں کھانا ہے یا صدقہ کرنا, اس پر میں ضرور ابھی بات کروں گا, رہ نہ جائے. ایک غلطی اور, تو جیسے یہود و نصارہ ایک انتہا کی طرف گئے, وہ انتہا کیا کہ قربانی کا فلسفہ انہوں نے اپنے مذہب سے نکال دیا. قربانی سے مراد جانور ذبح کرنا, یہ انہوں نے اپنے مذہب سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. تو ہمارے ہاں بھی دوسری انتہا پہ چلے گئے ہیں, جہاں قربانی نہیں بھی کرنی وہاں بھی, بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ جملہ مکمل کرنا کوئی مشکل ہے؟ وہاں بھی قربانی کر رہے ہیں. جانور کاٹنا بقرعید کے 3 دنوں میں عبادت ہے, اس کے علاوہ نہیں. صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. ایک اسٹیٹ ایجنٹ کا فون آیا کہ ہم لوگ جب نیا پلاٹ خرید کے مکان بناتے ہیں نا بیچنے کے لیے, تو مکان کی پہلے جانور ذبح کرتے ہیں, بکرے کٹتے ہیں, ان کا خون گراتے ہیں, اس میں برکت ہوتی ہے, بلائیں ٹلتی ہیں, ریٹ نیچے نہیں آتے. میں نے کہا بالکل حرام ہے, بالکل کیا ہے؟ بدعت. اس نے کہا اگر خون بنیادوں میں نہ گرائیں ویسے ہی بکرا کاٹ کے صدقہ کر دیں. بولو بھائی, بکرے کی بددعائیں لگنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو. تو کہہ رہے ہیں کیا صدقہ اسلام میں ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کے ساتھ تعاون, وہ بکرا کاٹنے میں نہیں ہے, وہ بکرے کے پیسے دینے میں. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں, پیسے دے دو, بکرے کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ نہیں آ رہی بات؟ اب دیکھ لو نا صدقے کے بکرے کے نام پہ میرا کلپ ہے, پورے دلائل اس میں ہے. صدقے کا بکرا پورے دلائل اس میں ہے. جانور کاٹنا 3 موقع پر ہے اسلام میں, خوب سمجھ لو. ایک بقرعید میں, ایک حج میں جو دم واجب ہوتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے کافی نہیں ہوتا, وہاں بکرا ہی کاٹنا پڑے گا, دمبا بکرا یا گائے یا اونٹ. تیسرا عقیقے میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ بچہ پیدا ہوا, فیملی پلاننگ والوں کو بہت تکلیف ہوئی, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹ کے بتا دو کہ ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی, ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. یہ فلسفہ کا بنیادی مقصد یہ ہے, کیونکہ خوشی پہ بکرے کاٹے جاتے ہیں نا. آپ کہہ سکتے ہیں حج میں دم واجب ہوتا ہے, وہ بھی تو ایک سزا کے طور پہ واجب ہوتا ہے, وہاں بھی بکرا کٹتا ہے. تو یاد رکھو جو سزا کے طور پہ بکرا کٹتا ہے اس کا گوشت حلال نہیں ہوتا, گوشت صدقہ کرنا پڑتا ہے. سمجھتے ہو؟ جبکہ عقیقے کا گوشت پورا خود بھی کھا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے, یہ شکرانے کے طور پر ہے. تو 18واں بچہ بھی اگر آپ کے ہاں پیدا ہو جائے تو اسلام آپ کو دوبارہ سے 2 بکرے کاٹنے کا حکم دے کے یہ بتا رہا ہے کہ 18ویں پہ بھی ہمیں ندامت نہیں ہے. 18ویں ترمیم پہ تو ندامت ہو سکتی ہے بعض لوگوں کو, لیکن 18ویں بچے پہ نہیں ہے, خوشی ہے. کیونکہ اسلام اولاد کی کثرت پہ بہت حریص ہے, نسل بڑھانے پر بہت حریص ہے. اسلام نے ہر بچے پہ 2 بکرے رکھ دیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 2 بکرے یا 2 دمبے یا گائے کے 2 حصے. تو پہلا مسئلہ کیا ہوا کہ ایک انتہا یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دنوں میں خون بہانا سنت ہے, 4تھے دن میں, 5ویں دن میں, 6ٹھے دن میں نہیں. علماء نے بیان کیا آپ گائے لے کر آئے, آپ نے ذبح کرنی تھی, گائے بھاگ گئی, 3 دن تک تلاش کرتے رہے, 4تھے دن پکڑائی میں آئی ہے, اب نہیں کٹے گی وہ, اب ٹائم بولو بھائی گزر گیا. اب آپ پوری گائے کسی کو صدقہ کر دیں یا گائے کی قیمت صدقہ کر دیں اور گائے پال لیں. گائے پال کے پھر آپ کھانا چاہیں تو کاٹ کے کھا بھی سکتے ہیں, پالنا چاہیں تو پال بھی سکتے ہیں, کسی کو پہنانا چاہیں تو بولو بھائی پہنا دیتے ہیں لوگ, قربانی کے پورے جانور پہنا دیتے ہیں. تو ایک انتہا کیا ہوئی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہے وہاں بھی قربانی. کالی مرغی, پیلی مرغی, مرغی ذبح کرو, صدقہ نکالو مرغی کا. نہیں بھائی, ہاں کسی غریب کو دل ہی گوشت کھانے کا چاہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے راشن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے نہ آٹے کی ضرورت نہ دال کی ضرورت, میرا بکرا کھانے کا دل چاہ رہا ہے, مجھے بکرا صدقہ کر دو, تو پہلے تو 2 تھپڑ لگاؤ اس غریب کو. کمبخت بکرے تو ڈیفینس میں کھانا مشکل ہو گیا ہے, تو غریب ہے تیرے بکرے کھانے کا. غریب آدمی ہمیشہ راشن کو بکرے پر ترجیح دے گا, وہ کہے گا جتنے کا بکرا آتا ہے پورے مہینے کا راشن آ جائے گا, بکرا تو 2 دن میں ختم ہو جائے گا. لیکن پھر بھی چلو اگر کوئی غریب کہتا ہے نہیں جی میں نے زندگی میں کبھی بکرا نہیں کھایا, میں راشن ڈالنے والے تو بہت ہیں, اللہ کا واسطہ مجھے ایک بکرا خرید کے کاٹ کے دے دو,
میں اس کا گوشت کھاؤں گا تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں بکرا مقصود نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ گوشت. بکرا کاٹنا مقصد نہیں، بلکہ اس میں بھی قصائی سے گوشت خرید کے دے دو. دو فائدے ہوں گے، ایک تو گوشت سستا ملے گا، نمبر دو اس کی مرضی کا ملے گا. ہاں بھائی تجھے چانپیں چاہیے، چانپیں مل جائیں گی. ویسے تو اس غریب کو تھپڑ دوبارہ مارنے کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ اندازہ لگاؤ یار، چانپیں چاہیے اس کو، پٹ کا گوشت چاہیے، ران کا گوشت چاہیے. لیکن چلو ہوتا ہے یار، بعض دفعہ غریب آدمی کا بھی دل تو اس کے سینے میں بھی ہے نا. کہہ رہا یار مجھے نہیں چاہیے راشن آج، مفتی صاحب مجھے کیا کھلا دو؟ بکرا کھلا دو. تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں کاٹوں گا نہیں بکرا، میں کہوں گا یار کسائی سے سستا بھی پڑے گا، محنت بھی کم، اور کسائی کو کاٹنے کی جو اجرت دینی ہے اس کی بھی بچت. تو دکان سے خرید کے دوں گا نا میں. نہیں، کاٹ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ بکرا کاٹنے کو عبادت سمجھ رہے ہو، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ. کیونکہ تمام فقہا لکھتے ہیں کہ قربانی میں جو جانور کاٹنے کا ہمیں حکم دیا گیا نا، یہ غیر مدرک بالقیاس ہے. تھوڑی گاڑی اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا حکم ہے جو عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا، ان کی لاجک آسانی سے سمجھ میں آتی ہے بھائی، وہ فوراً سمجھ میں آئے. جیسے نماز ہے بھائی، نماز اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، ہر مذہب میں سجدہ ہوتا ہے، ہمارے مذہب میں بھی سجدہ ہے، دوسرے مذہب میں دوسروں کے لیے ہوتا ہے، ہمارے ہاں اللہ کے لیے ہوتا ہے. روزہ سمجھ میں آتا ہے بھائی، خواہشات کو کیا کر رہے ہو؟ کنٹرول، برداشت کر رہے ہو، تو اس سے کنٹرولنگ پاور بڑھتی ہے. حج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی گئے اللہ کے گرد، اللہ کے گھر میں دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہیں، لیکن ادھر سے جانور کاٹو، اس بیچارے نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا. لوگ مجھ سے کہتے ہیں حاملہ گائے کی قربانی جائز ہے، ہم کہتے ہیں بھائی بہتر تو نہیں ہے لیکن جائز ہے. کہتے ہیں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے، لوگ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی ماں نے کون سے کوئی کبیرہ گناہ کیے میں بھائی ہیں؟ اس پہ کوئی تہمتیں لگی ہوئی ہیں جو اس کو کاٹ رہے ہو؟ تو معصوم تو اس کی ماں بھی ہے اور اس کا، دونوں ہی معصوم ہیں. تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے بھائی یہ معصوم جانور ہیں اتنے بیچارے کہ پورے سال تو ایسے ان کی کھلائی پلائی ہو رہی تھی کہ جیسے اپنے اولادوں سے بڑھ کے پالا جاتا ہے ان کو. اور یوٹیوب پہ آ رہے ہیں انٹرویو، جو تاجر ہیں وہ جو پالتے ہیں کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں سے بڑھ کے اس کٹے کو پالا ہے، کہتے ہیں نا وہ. تو ایسے پال پال کے مسٹنڈے بنا دیا ہو، ایسی ان کی، پھر ایک دم کیا کر دیا؟ کاٹ دیا. تو یہ ایسا حکم ہے جو بظاہر جس کی کوئی لاجک بولو بھائی نہیں. فقہا کہتے ہیں ایسے احکام جو بظاہر اللاجیکل ہیں، بظاہر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا کوئی حکم اللاجیکل نہیں ہوتا، اس میں حکمتیں چھپی بھی ہوتی ہیں، لیکن بظاہر یہ کچھ سمجھ میں آنے والا کام نہیں ہے. بظاہر اس میں جانوروں کا بھی نقصان اور انسانوں کا بھی نقصان ہے. انسانوں کا نقصان ایسے ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے خوراک، اور خوراک میں سب سے بہتر خوراک گوشت ہے، اور گوشت میں سب سے بہتر گوشت ان چار جانوروں کا پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے. تو یہ انسان کی بیسک ضرورت کو آپ جو ایک اسٹاک تھی پورے سال استعمال ہو سکتی تھی آرام آرام سے، آپ 3 دن میں کروڑوں کی تعداد میں کاٹ کے وہ مال کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو ٹھکانے لگاتے ہیں، بھائی جتنا بھی ٹھکانے لگائیں، اس طرح اگر پورے سال اسٹاک کر کے ان کو استعمال کیا جائے تو جس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگی نا ایک اعتدال کے ساتھ، تو وہ ڈسٹریبیوشن 3 دن میں نہیں ہوتی. یعنی اگر کسی ماہر معیشت سے پوچھیں، آپ اکنامکس کے ماہر سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ اکنامیکلی یہ نقصان دہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی، اکنامیکلی کیا ہے یہ؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ نا، آپ 10 کلو گوشت لے کر آ کے فریز کر دیا آپ نے، تو آپ بیگم سے بولو گے نا روزانہ تھوڑا تھوڑا اس میں سے پکاتی رہو اور فریز کر دو، یا ایک بکرا لا کے کاٹو گے تو آپ کیا کہو گے کہ بھائی اس کو کیا کرو، تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرو تاکہ روزانہ ہم کھائیں. بیگم نے 10 کلو گوشت ایک دن میں ہی نکال دیا فریج سے، تو آپ کتنا کھا لو گے؟ جتنا بھی کھاؤ گے، کچھ کھاؤ گے، کچھ صدقہ کرو گے، اور کچھ غریب بھی 3 دن میں اتنا کھا لے گا نا، صدقے کی بھی اتنا قربانی کھا لیتا ہے غریب آدمی بھی کہ وہ بھی پورے سال اسٹاک نہیں کر سکتا. تو اکنامیکلی اس کا فلسفہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اور دوسرا بظاہر ظلم ہے جانور پہ، بظاہر اچھا بھلا کٹا بکرا پالا، کوئی جرم نہیں کیا، کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے، کسی کی گھنٹی بجا کے نہیں بھاگا. اس سے زیادہ تو ہمارے اپنے بچے شرارتی ہوتے ہیں نا. اتنا کچھ بیچارہ معصوم کیا کر دیا آپ نے؟ چلو اسلام یہ کہتا ہے کہ معذور جانوروں کو کاٹ دو، ہم کہتے یار یہ تو ویسے بھی لنگڑے لولے بڑی ان کو پالنا مشکل ہو رہا تھا تو ہم ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو سمجھ میں آتی نا بات. اسلام نے کہا جو لنگڑا ہے وہ بولو بھائی نہیں چلے گا، نہیں آئے. فقہا نے لکھا ہے جس جانور جو خوبصورت جانور ہو اس کی قربانی زیادہ بہتر ہے. مادہ کی قربانی بھی بعض فقہا لکھتے ہیں زیادہ بہتر ہے، حالانکہ وہ نسل بڑھاتی ہے. لیکن یہاں قربانی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ ایسا کام کرو جس سے آپ کے دل پہ آرے چلیں.
ماہر معیشت کے دل پہ آرے چلے یار یہ ہماری اکنامکس کی تو ساری ایکویشنز یہاں کی کیا ہو رہی ہیں, فیل ہو رہی ہیں, تباہ کر دیا ان لوگوں نے. اللہ کہتے ہیں ہونے دو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اکنامکس کے ماہرین کو رونے دو, ان کی ساری ایکویشنز کو فیل, بولو نا بھائی, ایکویشنز کو فیل ہونے دو ان کی ساری, ایسی کی تیسی. تو اللہ ایسا حکم کیوں کروا رہا ہے؟ اچھے بھلے کٹے پلے پلائے کوئی انڈیا سے اسمگل ہو رہے ہیں, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اور ایک دن میں کاٹ پیٹ کے چانپے الگ سری پائے الگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ اللہ کہتے ہیں میں کیا ہوں؟ خدا. گاڈ جب کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ہر چیز کی لاجک بیٹھ کے بیان کرے. تو میں خدا کس بات کا ہوا بھائی پھر؟ تو ہم جو 3 دن قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کوئی ہندو پوچھے یار اس جانور نے کیا بگاڑا ہے, آپ بولو بھائی اس جانور نے نہیں بگاڑا, لیکن اس جانور کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے. اسی اللہ کا حکم ہے اس کو کاٹ ڈالو. وہ کہے گا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو آپ اس سے کہیں اس لیے نہیں آتا کہ تمہاری سمجھ میں اللہ ہی نہیں آ رہا ہے. جو اللہ نہیں ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہے ہیں, جو اتنے پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں, جو حقیقی خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھو میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, ابا اگر کوئی آرڈر دیں, ہمارے ایک استاذ تھے, ان کے والد صاحب تھے کیا ہیں, تو ہمیشہ میں ان کو تھے کر دیتا ہوں, ہیں ابھی بھی الحمدللہ, یعنی واقعہ پرانا ہے نا تو اس حوالے سے تھے. ان کے والد صاحب جب انہیں کوئی حکم دیتے, وہ دیہاتی والد تھے, عجیب سے حکم بھی دیتے تھے جو سمجھ میں آنے والے نہیں ہوتے. کہتے یار یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اب آپ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حکم کیا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں دینے والا کون ہے. ابا نے حکم دیا ہے تو بے شک سمجھ میں نہ آئے, تو ابا کا حکم اگر سمجھ کے عمل کرنا ہے تو ابا میں اور دوست میں کوئی فرق ہوا؟ ابا میں اور باس میں کوئی فرق ہوا؟ ابا نے کہا 20 انڈے لے آ. اب آپ ابا سے جو لڑکے بحث کر ہوتے ہیں, ابا 20 افراد گھر میں نہیں ہیں, 20 انڈے کا کرنا کیا ہے؟ ابا پھر دوسری دفعہ بولیں گے بھائی تیرے کو بولا ہے کہ 20 انڈے لے آ. بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا, ابو 20 انڈوں کا کیا کرنا ہے, 10 بہت ہیں. تو تیسری دفعہ میں ابا کیا بولے گا, باپ تو ہے یا میں ہوں, جو تجھے بولا ہے نا کر, چماٹ آئے گا ورنہ. تو باپ جو ہے نا, باپ یا ماں یا گھر کے جو بڑے ہیں, ان کو فالو اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ان کا حکم سمجھ میں آ رہا ہے, ویل ڈن, ابا نے آج بڑا شاندار آرڈر کیا ہے, بالکل سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی آرڈر ابا نے کیا ہے ایسی کی تیسے, جو مطلب اس کا ہمیں کیا ہے یار, نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائیں گے. تو ناراضی سے بچانے کے لیے اس کو 20 انڈوں کی مثال مزیدار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, 20 وہ اب مثال میں اچھی سوچوں گا تو ٹائم اسی میں پورا ہو جائے گا. مقصد تو سمجھ میں آ گیا نا کیا کہہ رہا ہوں, تو وہ لاجک نہیں. تو بھائی اللہ کا مقام ابا سے تو زیادہ ہے نا, اور قربانی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات کا حکم دیا تھا. تم کہہ رہے ہو معصوم گائے نے کیا بگاڑا ہے جو ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں, وہ معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام نے کیا بگاڑا تھا جن کو ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے تھے؟ کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہا؟ قرآن میں ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح, 7 سال کا معصوم بچہ, اور دعاؤں سے ملا, بشارتوں سے ملا. وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ جب تو نے ذبح کروانا تھا تو دیا کیوں؟ آپ کسی کو گفٹ دیں, موبائل ڈبہ پیک, اور گفٹ بھی آپ دیں کہ بھائی یہ گفٹ برائے گفٹ نہیں ہے, تمہاری حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر یہ آئی فون آپ کو میں دے رہا ہوں, تو وہ گفٹ کی اور ویلیو ہے کہ آپ کی کارکردگی سے باس کیا ہوا ہے, متاثر, کہ یہ ڈبہ پیک آئی فون آپ کے لیے. 3 دن کے بعد وہ کہتا ہے یار واپس کر دو, تو آپ کہیں گے سر یا تو دیتے نہیں, دیا ہے تو واپس لینا غیر اخلاقی حرکت, کہیں گے نا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اسماعیل, ان کی قربانیوں کے صلے میں کہ آپ کو اللہ نے بہت آزمایا. اللہ نے کہا گفٹ دوں گا اسماعیل, 7 سال کا بچہ جو انگلی پکڑ کے باپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہوا. اس سے پہلے تو ماں کی کسٹڈی میں ہوتا ہے نا, 7 سال میں کہاں آتا ہے, باپ سے لگاؤ اس کا بڑھتا ہے, اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس کو کیا کر دو, کاٹ. تو آج کے لبرلز ہوتے, شیطان اس وقت آئے ابراہیم علیہ السلام کو مینا میں ورغلانے کے لیے. تو یہ جتنے نام لحاظ لبرلز ہیں ان کے تانے وانے کس سے ملتے ہیں؟ شیطان سے. شیطان نے آ کے, جو ہم کنکریاں مارتے ہیں نا مینا میں, بڑے شیطان, چھوٹے شیطان, درمیانہ شیطان, وہ شیطان وہاں ہے نہیں. وہاں شیطان 3 جگہوں پہ آیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کو کیا ماری تھی؟ کنکریاں, تاکہ اس کے شر سے میں بچ جاؤں. تو اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حاجیوں کو حکم دیا جب بھی یہاں جاؤ تو کنکریاں مارو. حالانکہ وہاں شیطان ہے نہیں ابھی, تو وہاں پر حکومت سعودیہ نے 3 ستون بنا دیے نشانی کے طور پر, تاکہ وہ جگہ یعنی ضائع نہ ہو جائے نا, ایسا نہ بھول جائیں کہ وہ جگہ کہاں گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, شیطان جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کیا ورغلانے لگا کہ اپنے معصوم بچے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو؟ مینا میں حکم تھا نا جا کے ذبح کر دو اس کو,
بچہ بھی ریڈی. تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شیطان کے ساتھ دلائل سے مقابلہ بولو نا نہیں کیا. ہر بات میں لوگوں سے الجھا نہیں جاتا, اس سے نقصان ہوتا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا, عقل سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, بھائی اللہ کا حکم ہے, اس میں تو دلیل پوچھنا بھی کفر ہے. اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو گیا, مجھ سے پوچھ رہے کیوں آرڈر دیا میں نے, مجھ سے آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے. ان جانوروں کو تو نے پیدا کیا جو تو کہہ رہے کہ اللہ میں کیسے کاٹوں ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے, وہ شیطان جب آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری, یہ بتانے کے لیے کہ میں دلائل سے مقابلہ نہیں کروں گا تجھ سے. تو ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں وسوسے پیدا کر دے, تیرے دلائل اگر میں نے سنے وسوسے آ گئے, ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حکم سے پیچھے ہٹ جاؤں میں. تو اٹھا کے مارو اس کو سالے کو. کوئی سالہ بیٹھا ہوا ہو تو معذرت بھائی, تو میرا نہیں, ہر آدمی ایک دوسرے کا سالہ ہو سکتا ہے نا, کوئی بھی کسی کا سالہ ہو سکتا ہے. تو یہ سالہ اس معنی میں نہیں ہے, کسی اور معنی میں. وہ جو ہے نا بیوی کے بھائی کو برادر نسبتی کہا کریں, کتنا اچھا لفظ ہے, یا بردر ان لا کہہ دیا کریں. سالے کا لفظ آج کل یہ ہندو کلچر میں, چونکہ سالے کی کوئی ویلیو تھی نہیں, اسلام میں تو بڑی اہمیت ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. تو اسلام میں تو یہ رشتہ بڑا مقدس ہے نا, تو ہندوؤں میں اتنا مقدس نہیں ہے. تو وہی بہت سی چیزیں ہمارے یہاں کس سے آ گئی ہیں, ہندوؤں سے آئی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری. تو آپ پر بھی کوئی اعتراض کیا کرے کہ یار اتنا موٹا کٹا جانور لا کے ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے, لاک ڈاؤن میں اگر کوئی بیچارہ محتاج ہے تو اس کو کھلا دو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنی ذمہ داری پہ پوری کری. اپنی ذمہ داری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب شیطان کو مارا تھا تو شیطان نے نہیں مارا, کیونکہ وہ اللہ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام کی مدد, جبکہ آپ کی مدد کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا. آپ کنکری ماریں گے, پوری اینٹ اٹھا کے آپ کا سر پھاڑ سکتا ہے. تو اس لیے کہہ رہا ہوں سنت یہی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکری ماری کہ قربانی سے روک رہا تھا, تو جو نام لحاظ لبرلز آپ کو قربانی کے خلاف ورغلاتے ہیں, تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے, جب آفس میں اس قسم کی بحث ہو رہی ہو تو آپ بھی کوئی ہلکی سی چیز اٹھا کے جو افورڈ کر سکیں کہ اگر ری ایکشن کے طور پہ آپ کو ماری گئی تو آپ برداشت کر لیں. اگر 3 افراد دو حصہ لیں اور ایک حصہ بچ جائے تو کیا وہ ایک حصہ باقی 3 افراد مل کر لے سکتے ہیں یا باہر سے کسی کو دیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہی ضروری ہیں, جب تک وہ 7 حصے نہیں ہوں گے قربانی نہیں ہوگی. یہ بالکل غلط ہے. گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں, کم سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر 2 آدمی گائے لے کر آئے, آدھی ایک کی ہو گئی, آدھی ایک کی, تو 2 حصے ہو گئے. 3 آدمی گائے لے کر آئے, 1/3 ایک کی, 1/3 ایک کی, 1/3. اب یہ نہیں کہ یہ 1/3 میں آگے منہ والا حصہ تمہارا, بیچ والا, پوری گائے میں 1/3. 4 آدمی گائے لے کر آئے, یہ ایک آدمی لے کر آیا, 3 آدمیوں کو حصے بیچ دیے اس نے, ٹوٹل 4 برابر حصے کر دیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اب 3 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے, 2 آدمی ہیں تو ایک 4 حصے لے گا, ایک 3 حصے لے گا. یہ ضروری نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. کر لیا تو بھی قربانی ہو جائے گی. تو یہ 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے, 7 سے کم 6 بھی ہو سکتے ہیں, 6 برابر حصے کر لیے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, گائے کے حصوں کو میرے بھائی خوب سمجھ لو. گائے یا اونٹ میں جب 7 لوگ یا 4 لوگ یا 3 لوگ شریک ہوئے تو جتنے بھی شریک ہوں گے تو خوب سمجھ لیں, گائے کے 7 حصے جو کیے جائیں گے یا 3 یا 4 حصے, وہ تول کے کرنا ضروری ہے, اندازے سے کرنا جائز نہیں ہے, چاہے سارے راضی بھی ہوں, کیونکہ گوشت سودی اموال میں سے ہے. ایک بوٹی بھی زیادہ چلی گئی تو وہ سود کے حکم میں ہوگی, کیونکہ جب ہم حصے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں بیع و شراء کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, خرید و فروخت کا, کہ آپ کا حصے کا جو گوشت ہے وہ میں نے خریدا, اس گوشت کے بدلے میں جو میرے پاس ہے وہ میں نے آپ کو بیچا. تو گوشت کے بدلے میں جب گوشت بکتا ہے تو وزن میں تول ضروری ہے, ذرا سا بھی زیادہ ہو گیا تو وہ کیا ہے, ربا سود ہے. اور جب وہ سود اس میں شامل ہوگا تو وہ سب کے لیے ناجائز ہو جائے گا. لہذا یا تو تول کے تقسیم کریں یا سود سے بچنے کے لیے ایک کام کر لیں کہ 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں, کیونکہ جب ایک جنس میں دوسری جنس شامل ہوتی ہے پھر جو اضافہ ہوتا ہے نا وہ مخالف جنس کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے. یہ سودی احکام ہے, سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے, نہیں آئے تو پھر کسی اور وقت بیٹھ کے چھاؤں میں آئیے گا, سمجھا دوں گا بیٹھ کے. ابھی تو مسئلے پر عمل کر لیں, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب گائے کٹے گی, ذبح ہوگی,
7 حصوں میں ڈیوائڈ کیا اس کو, 7 میں تھوڑی تھوڑی کلیجی رکھ دی, سمجھتے ہو, اور کلیجی کے بھی 7 حصے کیے شروع میں, 7 میں تھوڑا تھوڑا گوشت بھی رکھ دیا تاکہ کلیجی میں بھی سود کا حکم نہ ہو اور گوشت میں بھی سود کا حکم نہ ہو. مخالف جنس جب آتی ہے نا تو اس کی مثال ایسے جیسے 10 روپے کے بدلے آپ نے 9 روپے خریدے تو ناجائز ہو گیا نا, لیکن 9 روپے کے ساتھ ایک ماچس کی ڈبی ملا لو گے آپ, تو مخالف جنس جب ملاؤ گے تو ادھر جب 1 روپیہ زیادہ ہوا وہ اس ماچس کے مقابلے میں ہو جائے گا. تو ادھر اگر گوشت زیادہ ہو گیا تو کلیجی کے مقابلے میں ہو جائے گا, ادھر کلیجی زیادہ ہو گئی تو گوشت کے مقابلے میں ہو جائے گی. تو سود سے بچنے کے لیے یہ جائز طریقہ ہو جائے گا. ہیلے کی 2 قسمیں, ایک ہیلا وہ جو حرام کی طرف جانے کے لیے ہوتا ہے, ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو سود سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ ہیلا جائز ہیلا ہے. آج کل بعض اسکالرز ایسے آگے کہ نہیں ہیلے اسلام میں جائز نہیں, تو ہیلا تدبیر کے معنی میں, کیونکہ ایسے ہیلے نبی نے خود بتائے ہیں ہمیں سود سے بچنے کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابے بھائی اس پہ کلپ بنا دینا. بقرعید کے بعد میرے قربانی پہ کلپ چل رہے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اب وہ میں نے ترکی کو ووٹ دینے کا کہا طیب اردوغان کو, وہ جب جیت گیا تو میرا کلپ وائرل ہوا ہے کہ اس کو ووٹ دیں, اتنے دنوں بعد وائرل ہو رہا ہے. تو یہ پہلے ہی چلا دینا, آپ کی ذمہ داری ہے کہ قربانی کے حصے تقسیم کرنے کا شرعی طریقہ یا کچھ بھی ایسا کر دیں, کیونکہ لوگ پھر غلط مبتلا ہو جاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, گائے جب ذبح ہو گئی, پہلے میں شروع سے پورا بتاؤں گا گائے کاٹنی کیسے بتا دوں, کیونکہ اس میں بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہوتی ہیں. گائے کاٹنی کیسے, پہلی بات آپ قصائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ, کیونکہ گائے سے زیادہ بقرعید کے دنوں میں قصائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, قصائی گڑبڑیں کرتے ہیں. پہلی بات قصائی کیا کرتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اس 3 دنوں میں نا بقرعید کے قصائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے. 3 دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا, اب بچڑے اس کی ساری قیمت کدھر چلی جاتی ہے, قصائیوں کی طرف. قصائی کی ویلیو ہے. تو قصائی پکڑائی میں نہیں آتے, ان کو ہوتی ہے جلدی. آپ لائے, پہلی گڑبڑ قصائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا, منہ میں ہوتا ہے اس کا گٹکا, منہ میں ہوتا ہے پان, منہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا, تکبیر ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا. وہ کیسے پڑے گا جب اتنا بڑا گٹکا منہ میں رکھ کے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, تو تکبیر نکلے گی تو گٹکا ضائع ہو جائے گا نا اس کا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو وہ چھری چلا رہا ہوتا ہے. ابے بھائی تو آپ نے کیا کرنا ہے, قصائی سے بولیں جانور گرا دو, اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو. جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے. سمجھتے ہیں نا, لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر ہیں, منہ بیچارے کا گھما رہے ہوتے ہیں اس طرف کو, ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں, حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی. تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا, اس کا رخ کہاں کر دیا, قبلے کی طرف. بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں, جو ذبح کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھتے ہیں بات کو؟ تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو. تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف. جانور کا سر کس کی طرف ہو, جنوب کی طرف. دم کا رخ کس طرف ہو, شمال کی طرف. اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی, قبلے کی طرف. تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا, آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا, قبلے کی طرف ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے. بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھمانے میں بہت ٹائم لگتا ہے, تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے. جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ, خود بھی ٹینشن سے بچو, کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے, قابو میں نہیں آ رہا, اس کو قبلہ رخ گھمانے کی جگہ نہیں مل رہی, اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا. سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں. تو کوئی تگڑا قسم کا جانور ہے, کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو, آپ کو بھی نہ ہو. لیکن نارملی اگر آسانی سے پاسبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو, یہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف. تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے, قبلے کی طرف. پھر آپ جب ذبح کرو گے نا تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا, قبلے کی طرف. تو قصائی سے آپ چھری لے لیں. بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو غیر مسلم کا ذبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے, مشرک بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. میں نہیں کہہ رہا وہم کریں خام خواہ میں, قصائیوں کی رپورٹ وہاں طلب کا شناختی کارڈ دکھائے, اسلام لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اتنی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج. قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں جانتے تو پھر خود ذبح کر لو بھائی, سنت ہے نا یہ. کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی نے تو خود جانور ذبح کیا ہے, بیگم سے بھی ذبح کروا سکتے ہیں. تو اب آپ نے, بیگم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی, حرام ہو جاتا ہے, کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, تو وہ بھی ذبح کر سکتی ہے. باقی زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ نے کیا کیا کہ رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے. قصائی سے صرف یہ پوچھ لیں چھری رکھنی کہاں پر ہے, کیونکہ ہمارے ایک جاننے والے نے بکرا ذبح کیا, یہاں سے کاٹ دیا, اتنی لمبی گردن اس کی. تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی, جہاں سے کاٹنا ہے وہاں سے کاٹو.
تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. آہستہ سے نہیں پڑھنا, بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو بھی قربانی ہو جائے گی, لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر. اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. آپ نے جب ذبح کیا تو صرف 4 رگیں کاٹنی ہیں اس کی. ایک نرخرا, یہ جو خوراک کی نالی ہے, ایک سانس کی نالی ہوتی ہے, اور 2 ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں نا, 2 نالیاں, بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے. تو یہ 4 ٹوٹل نالیاں کٹ جائیں گی. اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں. آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے, پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھورا مارتے ہیں اندر, اس سے جانور ٹھنڈا جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا. ذبح کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا. خون اچھی چیز نہیں ہے. اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں, وہ بھی ذبح کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے, خون میں بیماریاں ہوتی ہیں, خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھورا, اس سے جانور کے اعصاب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے, تڑپو, اور باڈی تڑپ رہی تھی, اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا؟ بہت تیزی سے نکل رہا تھا. تو جب وہ اس کا سارا نروس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے احساس ختم, باڈی تڑپنا ختم, اور بلڈ نکلنا ختم. تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوشت کے اندر خون زیادہ رہے گا نا, عام دنوں میں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ گوشت میں خون رہے گا تو گوشت کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, تو اکنامیکلی ان کو وہ سستا پڑتا ہے. اس کے نقصان کیا ہوتا ہے؟ پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں. عام گوشت جو مارکیٹ میں مل رہا ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے؟ بلڈ رہ جاتا ہے, صحیح طرح وہ ذبح نہیں کرتے, چھورا مار دیتے ہیں اندر, جانور ٹھنڈا ہو گیا, گوشت میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے, وہ نقصان ہے. اور بقرعید میں کیا کرتے ہیں؟ بقرعید میں ان کو جلدی ہوتی ہے. یہ اکنامیکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم 10 بچڑے اور گرا سکتے تھے. ہمیں وسیم کے یہاں بھی جانا ہے, غفار کے یہاں بھی جانا ہے, ستار کے یہاں بھی جانا ہے, سارا یہ تھوڑی کہ ہم اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے. تو لہذا وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اندر چاقو مار دیتے ہیں, چورا گھونپ دیتے ہیں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے جلدی. تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قصائی کو کنٹرول کرنے کی, کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قصائیوں کو سنا ہے کہ ابے 4 رگیں کاٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا, 2 منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے, جب نکل جائے گا خون پھر کھال اتارنا شروع کر دو, اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو, ذبح ہونے دو. لیکن قصائی کو پتا ہے کہ بھائی اگر یہ تو میں تو دیر ہو جائے گی مجھے, تو آپ اس کو بیان سنائیں, سمجھائیں, قصائی باز نہیں آتا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جو جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا, 4 رگیں کاٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قصائی کو باندھ دیں آپ. معذرت کے ساتھ قصائیوں سے پیشگی معذرت, وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی, اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا, وہ کرتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں؟ قصائی پہ آ جائیں, اس کو کنٹرول کریں. وہ کاٹے گا, اندر تک کاٹتا رہے گا, اس کو بولے 4 رگیں کٹ گئی بس, سمجھ رہے ہو؟ اس سے گوشت میں ذائقہ بھی آئے گا, گوشت میں بیماریاں بھی نہیں آئیں گی. اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوشت پاک ہو جائے, کیونکہ خون پاک چیز ہے یا ناپاک چیز ہے؟ ناپاک چیز ہے. تو گوشت کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے, تو پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو؟ تو یہ کام جب آپ نے کر لیا, اس کے بعد قصائی کو بولے بھائی تو اب چھری سے جو بھی کرنا ہے کر, وہ کھال وال اتارے گا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے, لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلدی سے ہم کلیجی کھا لیں. تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ کلیجی وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ولی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے, وہ آپ نے 7 حصے کیے, اور 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی لے کے ملا دیا, اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی. یعنی کلیجی کے 7 حصے کیے, کلیجی دل ولز کے 7 حصے کیے, اور اس میں 7 میں کیا ملا دیا؟ بوٹیاں ملا دی کچھ. اور آخر میں جو گوشت کے 7 حصے کیے ان میں کیا ملا دی؟ کلیجی ملا دی. اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو؟ اب اگر کہیں تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے. پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں, تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہو نا, تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ برتن میں نہیں ہوتا صحیح دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام آپ نے کرنا ہے. ایک اہم بات, قصائی کو اجرت میں گوشت دینا جائز نہیں ہے. قصائی کی آپ نے اجرت طے کی, بھائی یہ جانور ذبح ہوگا اور اس کے اتنے حصے ہوں گے اور یہ سب کے تم نے کرنا ہے, تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں پٹ کا گوشت لے کے جاؤں گا, تو قربانی کے جانور کے گوشت کو کمیشن یا اجرت کے طور پر استعمال بولو نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا مطلب آپ اس گوشت سے معاشی فائدہ اٹھا رہے ہو.
پیسے بچا رہے ہو نا ایک طرح. آپ کہیں ہم نے تو پیسے اس کو پورے دیے, تو پیسے پورے دیے لیکن یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. تو آپ نے قصائی کو مایوس کر دینا ہے کہ بھائی آپ کو صرف پیسے ملیں گے, باقی اخلاقی طور پر جب کلیجی گھر سے پکے آئے گی تو جہاں سب کھا رہے ہوں گے آپ بھی کھا لینا, منع تھوڑی کریں گے. الگ سے اس کا کوئی گوشت میں حصہ نہیں ہونا چاہیے. سمجھتے ہو, اس کو مایوس کر دیں, آپ پیسے ملیں گے. اور پھر آخر میں جب آپ گوشت بانٹ رہے ہوں تو کسی کو بھی دینے, پھر اس میں قصائی کو بھی دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آج کل یہ عرف بن چکا ہے, قصائی لازمی گوشت کا حصہ لے کے جاتے ہیں, پھر وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, بقرعید کے بعد دکانوں میں بک رہا ہوتا ہے پھر وہ. سمجھ رہے ہو. کھال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کھال جانور کی یا تو آپ استعمال کر لیں, کسی کو بھی دے دیں شرکا میں سے, اس کی کھال کو آپ نمک وغیرہ لگا کے استعمال کر لیں, جائے نماز بنا لیں, بڑی بہترین چیز ہوتی ہے. اور اگر آپ نے اس کو بیچ دیا تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی, پھر آپ اس کی قیمت استعمال نہیں کر سکتے. تو ڈائریکٹ کھال صدقہ کر دیں یا بیچ کے قیمت صدقہ کر دیں. اور ویسے استعمال کرنا چاہے تو کھال استعمال ہو سکتی ہے, وہ مسلح بنایا جا سکتا ہے, اس کا کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے, مشکیزہ بنایا جا سکتا ہے. پہلے زمانے میں تو لوگ یہی کچھ کرتے تھے. یہاں تک بات کھوپڑی شریف میں آ گئی ہے. تو اچھا, ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ بھائی قربانی کے وقت نا ذکر اذکار کا ہونا چاہیے, شور شرابے کا نہیں ہونا چاہیے. یہ عبادت ہے, اللہ کے حکم پہ آپ اللہ کے مسخر کردہ جانور کو کاٹ رہے ہو, اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو, تو یہ عبادت کا وقت ہے. اس میں جس قسم کا ہلہ گلا ہو رہا ہوتا ہے یہ اس موقع پہ بالکل سوٹ نہیں کرتا. گوشت کھاتے ہوئے آپ ہلہ گلا کر لیں, شام کو تکے بن رہے ہیں, تھوڑا سی مذاق کر لیں, لیکن جب جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو اس وقت یہ ہنسی مذاق کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت کس چیز کا ٹائم ہے؟ اللہ کے ذکر. دعا پڑھے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے اللہ, میں نے اپنے رخ کو اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. صرف تیرے نام پہ جانور کاٹوں گا, کسی اور کے نام پہ نہیں کاٹوں گا. ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز, میری قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اس طرح کے الفاظ زبان سے عربی میں یا اردو میں دہرائیں, اے اللہ یہ ہماری طرف سے ہے, اس کو تو اپنے دربار میں قبول کر لے. اس وقت جو ہلہ گلا, باجے, پوں پوں, اچھل کود, یہ بہت غلط حرکت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بالکل ایسے موقع پہ مسلمان پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. جو عبادت کا موقع ہے اس میں آپ اس طرح کی انٹرٹینمنٹ کر رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کوئی شادی ہو رہی ہے یا عبادت ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ کام کرنا ہے آپ نے. اس کے بعد جب جانور کٹ جائے اور حصے ہو جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ غریب ہیں, آپ کے بچوں کی تعداد زیادہ ہے, گوشت کھانے کو کم ملتا ہے سال میں, غربت کی وجہ سے فیملی بڑی ہے, تو سارا گوشت خود ہی کھا لیں. پھر ایک حصہ صدقہ کرنا یہ افضل بھی نہیں ہے, کیونکہ اپنے بچوں کا حق پہلے ہے, دوسروں کا حق اسلام میں بعد میں. بعض ایسے غریب ہوتے ہیں بیچاروں کو پورے سال گوشت نہیں ملتا, اب انہوں نے پیسے جمع کر کے قربانی کر لی تو کھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, پھر صدقہ نہ کرو. لیکن اگر اللہ نے آپ کو مالی وسعت دی ہے, آپ پورے سال گوشت کھاتے رہتے ہیں, تو پھر 1/3 گوشت کیا کر دیں؟ کم سے کم بولو صدقہ کر دیں, افضل ہے. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کلو منہا, خود بھی کھاؤ اور مسکینوں کو بھی کھلاؤ. تو کم سے کم 1/3 گوشت کیا کر دیں آپ؟ وہ صدقہ کر دیں, آپ لوگوں کو کھلا دیں. آپ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام, باقی 1/3 کا کیا کریں؟ وہ رشتہ داروں کو دے دیں. لیکن اگر رشتہ داروں نے بھی قربانی کی پھر نہ دیں ان کو, تو 2/3 کھا لیں. لیکن 1/3 کوشش کریں, کیا کریں بھائی؟ صدقہ کر دیں. یہ مالداروں کے لیے. غریب آدمی کیا کرے؟ پورا کھا جائے, ٹھیک ہے نا, اللہ کی طرف سے ضیافت ہے, بار بار موقع ملتا نہیں تو پھوڑ دے. اچھا, پھر تیسری بات, قربانی کے گوشت کو ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ساری قربانی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں, اپنے گھر میں کرنی نہیں ہے, بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے ملک میں, غریبوں کے ملک میں کرنی ہے. جیسے امریکہ اور UK میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں نہیں کر رہے قربانی, یار ساری پاکستان میں کر دو, غریبوں کو کھلا دو. یہ مناسب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ قربانی میں یہ اصل صدقے کا حکم نہیں ہے. اصل صدقہ بھی ہے اس میں ضمناً, اصل تو حکم یہ ہے کہ بقرعید کے 3 دن ہیں, اللہ چاہتا ہے میرے نام پہ جانور کاٹو اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس کی میزبانی ہے. اللہ میاں کہہ رہے جانور ذبح کرو اور کیا کرو؟ پھر کھاؤ اللہ کی نعمت. آپ کہہ رہے میں نہیں کھاؤں گا, میں کیا کروں گا؟ میں پاکستان میں قربانی کروں گا, میں انڈیا میں کروں گا, میں افریقہ میں کروں گا, میں خود کچھ بھی نہیں کھاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, قربانی کا ثواب تو ملے گا, لیکن یہ ایک نوعیت کا اعراض ہے اللہ کی ضیافت سے. روزہ حرام کر دیا تاکہ آپ گوشت سے اوائڈ نہ کریں. اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے باہر ملک میں قربانی کریں غریبوں کے لیے, کم سے کم ایک حصہ آپ اپنے ملک میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کریں,
اس لیے تاکہ قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس گوشت کو کھائیں. اب مالدار لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہمیں ضرورت نہیں ہے کھانے کی، ہم پورے سال کھاتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے ایسے مالداروں کو، ہم تو کھاتے ہیں پورے سال ہی گوشت کھاتے ہیں. فون کیا اپنے خادم کو، یار تم ایسا کرو وہ وہیں عیدی سینٹر میں ذبح کر کے وہیں غریبوں کو بانٹ دو. اور بھائی آپ کو ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں کھاتے؟ یہ والا وہ والا نہیں ہے جو آپ پورے سال کھاتے ہیں.